السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ نواس رسول، نور نظر لخت جگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے ایک صحابیہ نے خواب دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ کے رکھا ہوا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آپ نے سچا خواب دیکھا ہے اور یہ صحیح ہے کہ میری بیٹی کے گھر امام حسین پیدا ہوں گے اور جس کو میری امت کے لوگ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیں گے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اذان دی اور آپ کے 7 دن کے بعد عقیقہ کیا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ یہ حسین نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ تک پہنچائی۔ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ کی فضیلت میں یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آپ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور تمام صحابہ مقتدی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی پہنچ گئے، بچپن کا زمانہ ہے، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ حضرت امام حسین جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اب ادھر امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ آپ نے جب ارادہ فرمایا کہ میں سجدے سے اٹھوں تو فوراً حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سجدے سے نہ اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ سجدے کو لمبا کر دیں، کیونکہ حضرت امام حسین آپ کے پشت پر ہے۔ یہ واقعہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اس لیے کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو میرے نواسے امام حسین گر جائیں گے اور ان کو مار لگ جائے گی، تکلیف ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ آقا دو جہاں سجدے میں ہے اور آپ کے ذہن و فکر میں امام حسین ہے، ادھر عبادت رب کی ہو رہی ہے اور امام حسین کا خیال ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امام حسین نہیں اٹھ گئے۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں گیا، لیکن یاد رکھے میری والدہ،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پشت پر سوار ہونے کے بعد 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، تو کل قیامت کے دن میں اپنے جانثاروں کی 72 جانثاروں کی قربانی دوں گا۔ اسی کو شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں نے اپنے اشعار میں یوں کہا ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ یعنی سبت کہتے ہیں نواسے کے پوتے کو کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر، آقا نے تسبیح بڑھا دی کہ بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بڑھا دی، تو یہ امام عالی مقام کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے ذہین تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا بیٹا اور اپنا نواسا کہا کرتے تھے۔ یہی نواسے رسول، یہی بیٹے رسول کربلا کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں، واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، تو کربلا کی سرزمین پر اس لیے نہیں گئے تھے کہ حکومت چاہیے تھی، تخت چاہیے تھی، تخت و تاج نہیں، بلکہ اس لیے اپنے قوم مسلم کی حفاظت کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، قرآن کی محافظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جب آپ کربلا کی سرزمین پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے واقعہ بے شمار سنا ہوگا کربلا کا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی جنگ تھی۔ یقین جانے امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے تو پورا مدینہ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتا، پورا مکہ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتا، لیکن امام عالی مقام جو کوفہ جا رہے تھے یا کربلا پہنچے تو اہل کوفہ کے خطوط بھیجنے کے بعد پہنچے۔ جب آپ کو حور نے روکا تو آپ نے حور سے یہی کہا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجھے حکومت تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایسے نبی کا نواسا ہوں کہ جس کے قدموں میں تخت و تاج پڑے رہتے ہیں، ان کی نظر جن پہ پڑ جائے وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور دیکھا بھی دنیا نے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب تک دامن رسول سے جڑے نہیں تھے، دنیا ان کو جانتی نہیں تھی، جو ہی دامن رسول سے جڑے تو ساری کائنات کے سارے مومنین کے امیر المومنین بنے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین بنے۔ آپ نے کہا حور سے، حور میں یہاں بلانے پر آیا ہوں، اور آپ نے خطوط دکھائے، اتنے خطوط تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 2 تھیلے بھر کے خطوط تھے۔ آپ نے وہ سب لیٹر دکھائے اور کہا دیکھو اہل کوفہ مجھے بھیجا کرتے تھے۔ آپ اپنے آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، اور مسلم بن عقیل جب آئے تو ایک دن میں 40,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ لیکن یہی کوفہ والے فوراً یزید کے ڈر سے، ابن زیاد کے ڈر سے آپ کی بیعت توڑ دیتے ہیں، اور سب کے سب پلٹ جاتے ہیں، بے وفائی میں اتر آتے ہیں۔ ادھر امام حسین کو امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا کہ آ جائیں، حالات بہتر ہیں، آپ نے سارے خطوط دکھائے، لیکن حر نے کہا کہ یقیناً آپ بلائے گئے ہیں، لیکن مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو یزید کے پاس لے کر جاؤں۔ امام حسین نے کہا سنو، نہ میں نے کل یزید کی بیعت کی تھی، نہ میں آج کروں گا، اور نہ قیامت تک یزید کی بیعت کرنے والا ہوں۔ بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو امیر المومنین مان لیا جاتا، یزید کو خلیفہ مان لیا جاتا، یزید کو بادشاہ اسلام مان لیا جاتا۔ اور اگر یقین جانے امام حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو جو نماز آج ہم ادا کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ آج ہم دے رہے ہیں، جس قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ امام حسین کا کرم ہے کہ آپ نے اپنی جان دے کر اسلام کی حقانیت کو، شریعت اسلامیہ کو، قرآن کی محافظت فرمائی۔ بہرکیف آپ نے حر سے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہ میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں اور نہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے چلے جاتا ہوں، مجھے کہیں بھی جانے دے دیا جائے۔ لیکن حر نے راستہ روکے رکھا، 2 محرم سے 7 محرم تک روکے رکھا۔ اب جب دیکھا کہ یزید ابن زیاد نے کہ حر سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو ابن زیاد نے ایک اور دستہ بھیج دیا، اور فوجیں آ گئی، اور امام حسین کو نہیں جانے دیا گیا اور کربلا کی سرزمین پہ روک دیا گیا۔ 7 محرم سے 10 محرم تک اس اہل بیت پر وہ ظلم ہوا کہ قیامت تک کسی اور خاندان پہ یہ ظلم نہیں ہوا۔
آپ پہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، خیمے کو آگ لگا دیا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے جنگ کریں، لیکن امام حسین ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ آخرکار ہوا یہی کہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر ممکن کوشش کی گئی کہ جنگ ہو جائے، لیکن ہر بار آتے امام حسین یہی وضاحت کرتے، یہی خطبہ دیتے کہ اے قوم مسلم، اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں سنو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور وہ نواسا جس نواسے سے تمہارے نبی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، میں وہ نواسا ہوں جو نبی تمہارے نواسے اپنے نواسے کو چوما کرتے تھے۔ اے یزیدیو، اے ابن زیاد کے غلاموں سنو، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جانے دیا جائے۔ آخرکار معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم کے دن جنگ شروع ہو جاتی، اور جنگ بھی ایسی کہ ادھر ہزاروں کے تعداد میں یزیدی بھیڑیے اور ادھر 72 شیر تھے جو اہل خاندان تھے، اہل بیت تھے، وہ نفوس قدسیہ کہ جس پر اللہ ہمیشہ اپنی رحمت نازل کرتا تھا، آج یزیدی بھیڑیوں کے سامنے اکیلے اور تنہا تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت قاسم جاتے ہیں۔ حضرت قاسم کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن کے بڑے فرزند ہیں۔ آپ گئے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 بھانجے عون و محمد گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن ایسے ہی شہید نہیں ہوئے، بلکہ یہ شہزادے جب جاتے تھے تو ان کتوں کو جہنم رسید کر کے آتے تھے، ان کو اس طریقے سے پشے پشت لگاتے تھے کہ ان کی نانی یاد دلا دیتے تھے کہ ایک تنہا علی کے گھرانے کا شیر کتنے یزیدیوں کو کاٹ ڈالتا تھا۔ آخرکار جب باری آئی حضرت علی اکبر کی تو حضرت علی اکبر کو بھی جانا پڑا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کچھ دیر کے لیے خیمے میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، خواب میں حضرت نبی اکرم تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، حضرت علی تشریف لاتے ہیں۔ سب نے آپ کو حوصلہ دیا، سب نے آپ کو تسلی دی کہ اے نواسے، اے میرے بیٹے، آج ہی کے دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا کہ جب اسلام پر جب حملہ ہوگا، جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، شریعت کو پامال کیا جائے گا، تو آج کے دن اپنی قربانی دے کر شریعت اسلامیہ کو ہرا بھرا کر دینا۔ اور یقیناً امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنی قربانی دے کے اسلام کو ہرا بھرا کر دیا۔ امام حسین نے جب امامہ شریف باندھا، ذوالفقار حیدری کو ہاتھ میں لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آتے ہی حملہ نہیں کیا، بلکہ پھر یزیدیوں کو سمجھایا کہ اے یزیدیوں دیکھو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اب بھی میں موقع دیتا ہوں کہ تم مجھ سے لڑو نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم نے ہمارے خاندان کے افراد کو شہید کر دیا، اتنی شہادتیں بس ہیں، اتنی قربانیاں بس ہیں، مجھ تک نہ پہنچو، کیونکہ میں کوئی معمولی ذات نہیں ہوں، میں وہ ہوں کہ میں جدھر رہتا ہوں حق ادھر ہے، میں وہ ہوں کہ میں دین کی پناہ ہوں، دین کی اشاعت ہوں، دین کا محافظ ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے جنگ کیا اور مجھے شہید کر دیا تو یقین جانو تم سب کے سب جہنمی ہو جاؤ گے۔ آخرکار یہی ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر ختم کی، شاید کہ ان کے دل میں بات گزر جاتی، لیکن وہ لوگ پھر بھی جو ہے آپ سے جنگ کرنے لگے۔ یقین جانے جب امام حسین یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے تو یزیدی ہکا بکا رہ گئے کہ تنہا امام حسین حملہ کر رہے ہیں یا کوئی اور فوج ان کے ساتھ ہے۔ بظاہر امام حسین تھے، لیکن ان کے ساتھ تمام صحابہ کی حمایت تھی، تمام اہل بیت کی حمایت تھی۔ آپ اکیلے کئی ہزار یزیدیوں کو مار ڈالا، کئی ہزار یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ کئی یزیدیوں نے مل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آخرکار معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے جسم پر بے شمار زخم لگے، تیر برسائے گئے، آپ زخم سے نڈھال ہو کر، یقین جانے اس دن بھی محرم الحرام جمعہ کا دن تھا، 10ویں تاریخ تھی، اور اس سال کا بھی محرم الحرام کا 10ویں تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ آپ
ظہر کی نماز کے لیے، کیونکہ اس حالت میں جمعہ تو ہو نہیں سکتی تھی، آپ سفر میں تھے، آپ نے نماز کے لیے جب گھوڑے سے اترے اور نماز ادا کرنے کے لیے جب سجدے میں گئے، عین سجدے میں یزیدیوں نے، ان کتوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے سر مقدس کو آپ کے جسم مقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی شہادت سے پہلے یزیدیوں کو بے شمار سمجھایا کہ اے یزیدیوں رک جاؤ، لیکن نہ یزیدی رکے، نہ ابن زیاد کے یہ بھیجے ہوئے کتے رکے۔ آخرکار آپ کو شہید کیا گیا۔ صرف آپ کو شہید ہی نہیں، بلکہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مقدس کو نیزے پہ بلند کیا گیا، نیزے پہ بلند کر کے کربلا کے سرزمین پہ پھرایا گیا۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ اے حسین تمہارا سر جسم سے جدا بھی ہو گیا تو میں سارے سروں میں تمہارے سر کو بلند رکھوں گا۔ اور کربلا کے سرزمین پر امام حسین نے سر تو دی لیکن بیعت نہ کی، اور سارے یزیدی اسی میں پریشان ہے کہ امام نے سر تو دے دی لیکن بیعت نہ کی۔ اور آپ نے ثابت کر دیا کہ میری ذات وہ ہے کہ یزید پریشان ہے میری بیعت کے لیے، سر تو دے دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا، اور قیامت تک آنے والے اپنے نبی کی امت کو یہ تعلیم دے دوں گا کہ دین کے نام پر گھر لٹانا پڑے تو لٹا دینا، دین کے نام پر اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دینا، تن سے سر کو جدا کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن دین کا سودا نہ کرنا۔ اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ نے اپنی قربانی دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جو خواتین اہل بیت تھے ان کو قیدی بنایا گیا، ان کو ننگے اونٹ پیٹھ پر بٹھایا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی۔ امام زین العابدین جو بیمار تھے ان کو بھی قیدی بنایا گیا اور سارے گلی کوچوں سے پھراتے ہوئے کوفہ لایا گیا، ابن زیاد کے پاس لایا گیا، پھر یزید کے پاس لایا گیا، اور وہ یزید اتنا کم بخت اور کم انسان تھا، فاسق و فاجر تھا کہ اس کی جتنی بھی برائی کی جائے کم ہے۔ آج بھی کچھ فرقے موجود ہیں دنیا میں جو یزید کو صحابی مانتے ہیں، جو یزید کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کا جان بوجھ کے قتل کرے تو یہ قتل گناہ کبیرہ ہے، اور بعض فقہا نے کفر کہا ہے۔ آپ ایک مومن کا قتل یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اندازہ لگائیں اتنے نفوس قدسیہ کا قتل کیا ہوگا۔ تو یقیناً یزید فاسق و فاجر تھا اور جہنمی تھا۔ اگر کسی نے صراحتاً کافر نہیں کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر نہیں ہے۔ یقیناً یزید سے بڑا بدبخت کوئی انسان کائنات میں نہیں گزرا کہ اس نے اہل بیت کا قتل کروایا اور اہل بیت کو تکلیفیں دی۔ اور ذرا دیکھیں کہ قتل امام حسین کا ہوا، اور قتل ہونے کے بعد نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت پر کہ امام حسین کا نام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن یزید مٹنے آیا تھا، مٹ گیا، امام حسین زندہ ہیں، زندہ تھے اور زندہ رہیں گے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ یقین جانیں اسلام کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی دیں، قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔